تو سرکار دو عالم کی عظمتوں کو، رحمت للعالمین کی صحیح سیرت کو اگر پڑھنا ہو تو دو گواہ، عرشی گواہ علی ہے، فرشی گواہ سرکار ابو طالب ہے۔ تو اب دھیرے 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 کچھ بیداری ہونے لگی، بعد از کلام باری صحیح کو بھی اب لوگوں نے نشانہ بنا دیا، کہا کہ نہیں نہیں بھائی، وہ انہوں نے کچھ بھی لکھا، وہ نہ خدا تھے نہ رسول تھے نہ ہمارے ایمان تھے، انہوں نے جمع کیا، صحیح بھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کو کافر کافر کہتے کہتے اگر یہی سلسلہ چل پڑا تو کہیں سے آواز اٹھے گی مستشرقین کی، ہندوستان سے آواز اٹھے گی غیر مسلمین کی، ہم تم جس کو نبی مان رہے ہو نا، تم ان کے باپ کو کا مسلمان مانتے ہو، نہ ماں کو مومنہ مانتے ہو، نہ چچا کو مسلمان مانتے ہو، جس کے گھر میں کوئی مسلمان نہیں تمہارے گھر میں سب مسلمان۔ ارے مولانا آپ کے والد جی مسلمان، مولانا آپ کے چچا جی مسلمان، آپ کی امی ارے پکی مومنہ پکی مسلمہ، رسول اللہ کے ابا، رسول اللہ کے چچا نہیں، اماں نہیں، وہ تو اللہ نے کہا قبر پہ مت کھڑے رہو، قبر پہ کھڑے رہ کے رو رہے تھے کہ میری ماں کی مغفرت ہو۔ تو سورہ توبہ کی 13ویں آیت میں ابن کثیر نے تفسیر لکھی کہ اللہ نے کہا نہیں، کوئی دعائے مغفرت نہیں، یہ ماں ہوئے تمہاری حد تک ہے، مگر یہ کہ یہ معاذ اللہ مسلمہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تو مسلمان کہا، اپنے ابا کو مسلمان کہا، دادا کو کہا، چچا کو کہا، اگر کوئی آپ کے چچا کو کافر کہے غصہ ہے، آپ کے بابا کو کافر کہے غصہ کا ہے، مگر آپ کے عقائد ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ رسول کے چچا بھی، رسول کے والد بھی، رسول کے والدہ بھی، رسول کے دادا بھی، ان سب کو کفر کے خانے میں رکھ کے خود کو مسلمان کہنا، اگر اس کا نام اسلام ہے تو پھر بتائیے کفر کس کا نام ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ تو یہ محمد الرسول اللہ سیرت مصطفیٰ جو لکھنا ہے، اس میں ان کے جو گھر کے افراد ہیں وہی پہلے گواہ، وہی رسالت کے گواہ، وہی نبوت کے گواہ، وہی بشریت میں خیر البشر ہونے کے گواہ، بشریت میں خیر البشر ہونے کے گواہ۔ سارے جنسی مسائل لا کر کے رسول اللہ کے ساتھ لگا کے آپ تصویر پیش کریں گے تو آج آزادی کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اٹیک ہو رہے ہیں اسلام پر اور رسول اللہ کی عظمت پر۔ اس کا سبب کون بنا؟ 50 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے شادی کا آپ نے جوڑ دیا۔ سوال اٹھانے والے نے اٹھایا، ایک اسپریچول پرسن 50 ایئر کے بعد میں 9 سال کی بچی 6 سال کی بچی سے شادی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے سوال اٹھا، ان کا سوال اٹھانا غلط تھوڑا ہی ہے، یہ ہے کہ تھوڑا بدتمیزی کے انداز میں اٹھایا، لیکن جیسے ہی سوال اٹھایا تو آپ کو جواب دینا چاہیے، ہاں بھی کتابوں میں ہے لیکن ہم مانتے نہیں۔ بات ختم ہو گئی، کتابوں میں سب کچھ ہے لیکن ہر بات مانی نہیں جاتی ہے مگر ہم اسے مانتے نہیں، بجائے یہ کہنے کے کیا ہو گیا، بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ حالانکہ علماء اسلام میں اس میں اختلاف ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی جو ہندوستان کے بڑے علماء میں وادیوں، انہوں نے سیرت ام المومنین سیرت عائشہ میں لکھا ہے کہ بیوی کی عمر اس وقت 6 سال یا 9 سال نہیں تھی، 6 سال میں شادی 9 سال میں رخصت تھی۔ تو کہا نہیں، غلط، اتنی عمر نہیں تھی۔ مولانا شبیر احمد اظہر میرٹھی، مولانا شبیر احمد میرٹھی ازہری دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے استاد تھے، بعد میں ندوۃ العلماء میں بھی حدیث کے استاد ہوئے۔ انہوں نے بخاری کا مطالعہ کتاب لکھی، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری کا مطالعہ۔ اس میں جہاں وہ اس روایت پر آئے ہیں 6 سال میں شادی ہوئی 9 سال میں رخصتی ہوئی، انہوں نے کہا یہ روایت غلط ہے۔ عمر کافی بڑی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ سے نکاح ہونے سے پہلے جبیر ابن مطعم سے منسوب ہو چکی تھی،
جب جبیر ابن مطعم سے منسوب ہو چکی تھی، والد نے وہاں جا کر کے کہا کہ میں تمہارے سے اپنی بچی کا رشتہ توڑنا چاہتا ہوں، توڑ کر کے یہاں پر پہ رشتہ لگایا۔ تو جب 6 سال کی بچی تھی تو جبیر سے کیسے شادی ہو گئی؟ جبیر سے رشتہ کیسے ہو گیا؟ جبیر سے رشتہ تبھی تو ہوگا جب شادی کی عمر ہوگی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ سے ہوا۔ کچھ درایت ہے، کچھ تحقیقات ہے، لوگ اس میں نہیں جاتے۔ لوگ اس میں جاتے ہیں کہ اماں کی عظمت برقرار رہے چاہے رسول کی رسالت کی عظمت نہ رہے۔ اس چکر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ دیکھیے جیسے علامہ سید سلیمان ندوی، شبیر احمد میرٹھی اور بھی دیگر علماء جو حوالے میں نے پڑھے ہیں، جو میرے اس وقت ذہن میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ علماء نے تحقیق کی، جو محقق ہے جنہوں نے تحقیق کی، ان کی تحقیق کو آگے بڑھانے کے بجائے آپ نے خالی روایت کو صحیح کہہ کے خاموش بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو سرکار دو عالم کی کردار کشی کا موقع ملا۔ تو ایسے تمام راوی، میں تمام ہمارے شیعہ سنی علماء اور عوام سے یہی کہتا ہوں، اپنی اپنی کتابوں میں جہاں بھی رسول اللہ کی شان کے خلاف، ائمہ کی شان کے خلاف کوئی بھی بات ہو جس سے خاندان رسالت پہ کوئی غیر مسلم انگلی اٹھائے، تو اس راوی کی روایت کو دیوار پہ مارو، وہ روایتیں جلا دو، مگر عظمت مصطفیٰ پہ آنچ نہ دو۔ کوئی راوی عظمت رسول سے بڑا نہیں، کوئی بخاری، کوئی مصنف، کوئی مؤلف، کوئی محدث، کوئی مولوی عظمت مصطفیٰ سے بڑا نہیں۔ ہمیں سر جھکانے کی ضرورت ہے اس نبی کے لیے کہ جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا، تو قرآن نے جس نبی کے ذریعے پچھلے نبی کے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو اللہ نے جس نبی کے ذریعے دھویا، اسی نبی کی زندگی کو داغدار کرنے والی اگر روایات ہمارے سامنے آتی ہے تو جیسے علماء نے کام کیا، بعض علماء نے اسے ٹھکرا دیا، وہی کرنا چاہیے۔ ہماری کتابوں میں، شیعہ مذہب کی کتابوں میں اگر اہل بیت کی شان کے خلاف کوئی روایت ہے تو ہم اسے دیوار پہ ماریں، اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی موقف نہیں ہے کہ اس مسئلے میں سر جھکا کے کہ ہاں یہ بھی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے انہیں یطہرکم تطہیرا کہا، اللہ نے مصطفیٰ کو طٰہٰ کہا، سرکار کو طٰہٰ کہا ہے، اہل بیت کو تطہیرا کہا۔ جسے اللہ پاک کو پاکیزہ کہے، اگر اس کے خلاف کچھ نجس اور ناپاک روایتیں آتی ہے جس سے رسول کی شان پہ حرف آئے، ان کی آل پہ حرف آئے، تو جس مذہب کی جس کتاب میں بھی ایسی روایت ہو اس کے نیچے آج کے زمانے میں فٹ نوٹ لکھا جائے کہ یہ روایت خلاف عظمت قرآن ہے، خلاف عظمت مصطفیٰ ہے، خلاف عظمت حال ہے، اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ اور جب اس طرح کی باتیں ہو تو ٹی وی پہ دکھایا جا، لکھا ہے مگر نیچے پڑھو صحیح نہیں، غلط ہے۔ لیکن یہ میں فکری بات کر رہا ہوں، اور میں کسی طبقے، کسی فرقے کو نشانہ بنا کے نہیں کہہ رہا۔ عظمت مصطفیٰ کے لیے کسی فرقے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ مصطفیٰ سب کے ہیں، سید المرسلین سب کے ہیں، رحمت للعالمین سب کے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جس طرح کی انگشت نمائی کی جا رہی ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے حرف زنی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے تیشہ مارا جا رہا ہے اسلام کی بنیادوں پر، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہماری خاموشی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں جو چاہے لکھ دیا، پڑھ لیا، چھاپتے رہے کہ لوگ پڑھتے رہے اور اس کے بعد میں دماغ حاضر نہیں ہے۔ ہماری کتابیں غیر مسلم فکر کر کے پڑھتا ہے، ہم لوگ خالی عقیدت میں پڑھ لیتے۔ رسول اللہ نے کہا میری کتابیں کسی کے خواب میں آ کر بس عقیدت ہو گئی کہ حضور کی کتاب پڑھ رہے۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو شان مصطفیٰ برقرار ہے کہ نہیں۔ تو جن کتابوں میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کتابوں میں جب اس نبی کی عظمت برقرار نہیں ہے، تو چچا ابو طالب کا کیا ذکر ہے؟